الرحمن الرحیم زنانہ بانجھ پن کے حوالے سے جو لیکچر سیریز چل رہی تھی اس میں کچھ اور ویڈیو بننے کی وجہ سے گیپ آیا تھا، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایموشنل سپریشن کے حوالے سے۔ خواتین کے اندر ایموشنل سپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے کیس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چونکہ خواتین سینسٹیو ہوتی ہیں تو وہ ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ کسی کا سخت مزاج ہوتا ہے، کسی کا نرم مزاج ہوتا ہے، کچھ غصہ کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ جلدی پریشان ہو جاتی ہیں، کچھ برا بنا جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے مختلف حالات کے حوالے سے مختلف میڈیسن ہوتی ہیں۔ جو مین میڈیسن ایموشنل سپریشن کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں، آج ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ایموشنل سپریشن کے حوالے سے جو سب سے زیادہ دوائی استعمال ہوتی ہے وہ اگنیشیا ہے۔ اگنیشیا ہمارے کلچر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اگنیشیا کا جو مریض ہوتا ہے وہ بڑا مخلص ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی توقع بھی کرتا ہے کہ جیسے میں دوسروں کے ساتھ اچھا ہوں، اسی طرح دوسرے بھی میرے خلاف اچھا ہوں، میرے بارے میں اچھا سوچتے ہوں۔ تو وہ جب اس کی امید کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اس کی امید پوری نہیں ہوتی، تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس دکھ کی وجہ سے جو ایموشنل سپریشن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہارمونز لیول ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کا مزاج ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کر کے جو زنانہ بانجھ پن کا عمل ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگنیشیا کا جو مریض ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اصل میں بنیادی طور پہ یہ غم کی دوائی ہے، پریشانی کی دوائی ہے، ٹینشن کی دوائی ہے۔ چھوٹی موٹی باتوں پہ ٹینشن ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو چھوٹی موٹی بات پہ دکھ ہوتا ہے ان کی خاص دوا اگنیشیا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نئی شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا، پریشانی ہو گئی ہے۔ اب وہ میاں اس سے پہلے اپنی بیوی سے زیادہ پیار کرتا تھا، اب وہ اس کے پیار میں کمی آ گئی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ لو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اور اس کی جو شادی کے 1 سال کے اندر تک کے مسائل ہوں تو اگنیشیا دوائی دی جاتی ہے۔ اسی طرح کر کے ایموشنل سپریشن کے حوالے سے اگر یہ وقفہ بڑھ جاتا ہے، 2-3 سال 5 سال تک چلا جاتا ہے، تو پھر اگلی دوائی استعمال ہوتی ہے نیٹریمیور۔ نیٹریمیور کا جو مریض ہوتا ہے وہ چھوٹی موٹی باتوں پہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ آئلی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو چھوٹا موٹا حوصلہ دیں تو پھر بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ نیٹریمیور کا جو مریض ہوتا ہے یہ جب اس کو ٹینشن ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے، اور ہر وقت خاموش آنے لگتا ہے، چپ چپ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے پھر اس کے ہارمون لیول ڈسٹرب ہوتے ہیں، ایگز لیول بننا کم ہو جاتے ہیں، مینسز ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور کافی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ 2nd گریڈ کی جو دوائی ہے وہ نیٹریمیور ہے۔ نیٹریمیور کا جو مریض ہوتا ہے اس نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوتا ہے، یعنی وہ پھر کنسیو نہیں ہونے دیتی، اس کے اندر ایک غم کی کیفیت موجود ہوتی ہے، تو وہ ایگ کو پینیٹریٹ نہیں ہونے دیتی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح کر کے کیا ہوتا ہے کہ پھر ظاہر ہے بچے پیدا کرنے کا عمل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب اس کو حوصلہ دیتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، رونے لگ پڑتی ہے۔ تیسرے درجے کا جو فیز ہوتا ہے ایموشنل سپریشن کا، اس میں ایسڈ فاز دوائی ہوتی ہے۔ وہ خواتین جو 5-10 سال جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتی ہیں، ٹینشن، ڈپریشن اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے بالز فیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کا جسم متاثر ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت چپ کر کے لیٹی رہتی ہیں، کمرے میں لگ تھلگ رہتی ہیں، کسی سے بات نہیں کرتی۔ تو وہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ ایسڈ فاس ہوتی ہیں، یعنی کہ غم کا آخری درجہ۔
اسی طرح کر کے چوتھے نمبر پہ جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کونیم. کونیم وہ خواتین جن کی شادی لیٹ ہوتی ہے، ظاہر ان کی جو سیکس کی خواہشات ہوتی ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ دب جاتی ہیں. جو سیکسول ڈیزائر جب سپریس ہوتی ہے تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اکثر دیکھا گیا کہ 35-40 سال میں جا کے شادیاں ہوتی ہیں، تو وہ جو سیکسول سپریشن ہوتی ہے اس کی خاص دوائی کونیم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کافی لوگ باہر جاتے ہیں، مرد حضرات باہر جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، تو ان کے میاں 2-4 سال تک باہر سے نہیں آتے، تو ظاہر ہے وہ پھر ان کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بھی باڈی پہ اثرات ہوتے ہیں. تو اس کی دوائی خاص کونیم ہوتی ہے. اس کے علاوہ سیپیا ایک دوائی ہے، یہ بھی ایموشنل سپریشن کے حوالے سے خاص دوائی ہے. سیپیا میں یہ ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ انڈیفرنس ہوتی ہیں اپنی فیملی سے، ان کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. عام طور پہ پتلی جو سمارٹ قسم کی عورتیں ہیں وہ سیپیا کی عورتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح کر کے سیپیا جو خاتون ہوتی ہے وہ سمارٹ ہوتی ہے. سیپیا جس طرح انڈیفرنس ہوتی ہے فیملی کے ساتھ، اسی طرح کر کے وہ پریگننسی بھی نہیں ہونے دیتی، یعنی پریگننسی ریٹین نہیں ہونی دیتی. اس کا چونکہ مزاج ہوتا ہے انڈیفرنس کا. جتنے بھی مرد ہوتے ہیں اس کو شاید ان کے بارے میں غلط اثرات نہیں رکھتی، لیکن اپنے میاں کو وہ سمجھتی ہے کہ میرا یہ دشمن ہے. سیپیا کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، اس کے اندر بیسیکلی ہارمونل لیول ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکوریا وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، چہرے پہ چھائیاں ہوتی ہیں. تو اسی طرح کر کے ایک اور دوائی استعمال ہوتی ہے اسٹیفی سیگیریا. اسٹیفی سیگیریا کا تھیم یہ ہوتا ہے کہ مس بیہیویئر ان لاز. وہ خواتین جو شادی کے بعد لڑائی جھگڑے میں بیچاری رہتی ہیں، ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ برا مناتی رہتی ہیں. تو اس لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے جو ان کی باڈی پہ اثرات ہوتے ہیں، ان کے ذہن پہ جو اثرات ہوتے ہیں، وہ پھر اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کنسیو ہونے کا عمل رک جاتا ہے. تو ایسی خواتین کو اسٹیفی سیگیریا دی جاتی ہے. اسی طرح کر کے مزید اگر ہم دیکھتے ہیں تو آرامٹ خاص دوائی ہے. آرامٹ مایوسی کی دوائی ہے، یہ بھی ڈپریشن کی خاص دوائی ہے. اس میں مس کیریجز پائی جاتی ہیں. پہلی بات تو کنسیو نہیں ہوتا، ایگ پورا نہیں بنتا. ایگز کے بننے میں بھی ہم آرامٹ دیتے ہیں، مشکل کیسز کے اندر آرامٹ دی جاتی ہے. تو اسی طرح کر کے یہ جو 5-7 دوائیاں ہیں جس میں اگنیشیا ہے، نیٹریمور ہے، ایسڈ فاس ہے، سیپیا ہے، اسٹیفی سیگیریا ہے، آرامٹ ہے، کونیم ہے، یہ بڑے لیول پہ ایموشنل سپریشن کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہیں. ہومیوپیتھی کا ایک خاصہ یہ ہے کہ مائنڈ کے اوپر کام کرتی ہے، مائنڈ کو فوکس کرتی ہے. اسی لیے یہاں پر بہت زیادہ جو مریض ہوتے ہیں وہ یعنی ذہنی مسائل لے کے آتے ہیں، تو اس لیے ایموشنل سپریشن کا بڑا درجہ ہے. آپ ایسے مسائل کو فوکس کریں تو انشاءاللہ بہترین رزلٹ مل سکتے ہیں. رابطہ رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.